حضرات ازل سے اب تک یہ دستور چلا رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے، ہر طرف صفا کی عیاری غارت گری پھیل جاتی ہے، تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے۔ پھر حق کو باطل کی طاقت میں ٹکر ہوتی ہے، باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے، اسکین لگاتا ہے، منصوبے بناتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن خود بھی وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ لہذا تاریخ شاید ہے واقعات اس بات کی گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے کہ جب بھی حق کی طاقت میدان میں آئی ہے تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس کو ختم کر ڈالا، اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا تو عصا موسیٰ کے ضرب نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا بھی تو کسی صف شکن نے اس کا قلعہ کما کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اخلاقی انحطاط کے اصلاح کے لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، فلسفہ یونان کے الہاد کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، خلق قرآن کو فروغ کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل، فتنہ اعتزال کے لیے ابو الحسن عشری، فلسفہ یونان کے الہاد کے لیے امام غزالی، مردہ دلوں کی مسیحائی کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی و صلاح الدین ایوبی، تاتاری شہنشاہوں کے قلوب کو گرمانے کے لیے جلال الدین رومی، ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید صاحب، الہاد کبریٰ کے لیے مجدد الفسانی۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مسیحت کے بیک کونے کے لیے مولانا علی منگری، حافظ رحمت علی کرانوی، قادیانت و مرزائیت کے شورشورے کہنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری، وعطا اللہ شاہ بخاری، یہ حضرات میدان عمل میں آئے۔ ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرمت اور نئی طاقت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی۔ یہ افراد ذہنی، علمی اور اخلاقی روحانی اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد میں تھے، طاقت و دلاویز شخصیتوں کے مالک تھے۔ ضلالتوں کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا